جان جاتی ہے کسی کو پہناتے ہوئے، جان جاتی ہے کسی کو کھلاتے ہوئے۔ اور بھائی کہیں کو پیسے دینے کا وقت آ جائے نا، ادھر دیکھو میں نے دیکھا ہے کئی لوگ یہ بڑی چال بازی سمجھتے ہیں کہ کتے پیسے مینوں نہ دینے پہ جان، یعنی وہ اپنے سے ٹال کر کسی دوسرے کو آگے کر کے کہ یہ پیسے دے دے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑی ہیرا پھیری چال بازی کر کے اس کو پھنسا دیا ہے۔ اور بھائی تو نے اپنے دامن میں آئی ہوئی نیکی کو ضائع کر لیا ہے۔ اگر اللہ نے موقع دیا ہے کھلا دے، کھلانے والوں کی اللہ تبارک و تعالی کبھی نہیں کمر لگنے دیتا، کبھی نہیں اللہ ان کو گرنے دیتا۔ اور اس وقت معاشرے میں جتنی بد سکونی ہے، افراتفری ہے، اس کی وجہ یہی لالچ ہے، اس کی وجہ یہی بخل ہے، بخیلی ہے۔ اور ہمارے ہاں آپ نے انڈیا میں بھی دیکھا ہوگا، بنگلہ دیش میں بھی دیکھا ہوگا، پاکستان میں بھی۔ حاجی صاحب میں نے ان کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، یقین کریں کروڑوں روپے کا بینک بیلنس چھوڑ کے مر گیا ہے۔ یہ درجنوں موٹر سائیکلیں لے کے دے سکتا تھا، درجنوں فریجیں لے کر دے سکتا تھا، درجنوں یتیم بچوں کی کفالت کر سکتا تھا، کروڑوں جوڑ کے مر گیا ہے۔ اس کو ایک آنا بھی اللہ کی راہ میں دینے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کیا فائدہ وہ کروڑوں جو چھوڑ کے مر گیا اور پیچھے بچے وراثت پہ لڑ لڑ کے مر جائیں گے، تو ایک مرلے کی مسجد نہیں بنا سکا۔ تو میں میرے پیارے بھائیوں آج آپ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں جو رحمت للعالمین ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت اور اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، سلف صالحین، تبع تابعین، بزرگان دین، محدثین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب ذی وقار، خطبہ جمعہ یہ اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ جو لوگ بڑے اہتمام سے اول وقت پر آتے ہیں اور پوری توجہ سے سماعت فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آنے والوں کا میزبان ہوتا ہے، اور خطبہ جمعہ میں آنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی جنت میں تیار کرتے۔ آپ کائنات کے چنیدہ اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اول وقت خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آنے کی سعادت بخشی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی کا آخری خطبہ بھی اول وقت پر اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے سمیت جو تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خوشحال فرمائے۔ ایک دعا بڑی کثرت اور بڑی توجہ سے کیا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی ہم کو اپنے کسی بندے کا محتاج نہ کرنا، لچاری، بیماری، آوازاری اور ہر قسم کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر کل قیامت والے دن رب ہمیں بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ میں انشاءاللہ الرحمن پوری دیانتداری سے پوری کوشش کروں گا کہ آج کے خطبے کا دورانیہ بہت تھوڑا ہو، اور ساتھ میں یہ بھی امید رکھوں گا کہ آپ میری طرف دیکھیں گے اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی دو خاص نشانیاں بیان کرنی، یعنی ان بندوں کی دو نشانیاں میں نے بیان کرنی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تمہیدی طور پر ایک بات آپ پوری توجہ سے سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ جیسی محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے کئی خوش نصیب بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب رحمان اپنے بندوں کا باقاعدہ نام لیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو آپ کے دائیں بائیں حائل میں پہاڑ ہے نا، وہ اللہ کے ہاں پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی ہوتے ہیں۔
سونا چاندی ہیرے جواہرات یہ بڑی قابل توجہ باتیں ہیں، زندگی میں چند خطبے بڑی توجہ سے سننے چاہیے۔ کئی اللہ کے ایسے پیارے بندے ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے اتنا پیار کرتا ہے کہ یہ جو سونا چاندی ہے نا، ہیرے جواہرات، اللہ کے ہاں ان سے بھی زیادہ نفیس اور قیمتی ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ کوئی قسم اٹھا کر بھی کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری ذات کی قسم ہے یہ میری لوڑ تھوڑ ہے پوری کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنا قانون توڑ لیتا ہوں لیکن میں اپنے بندے کی قسم نہیں ٹوٹنے دیتا۔ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک یا مرنے تک صرف دنیا کی محبت میں ہی لگے رہتے ہیں اور دنیا داروں کی طرف ہی ان کی نگاہیں ہوتی ہیں۔ چلے میں دعا کر کے بات شروع کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خاص محبت اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ دیکھیں جی، موت تو آنی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہا ہو یا اس نے رہنا ہو۔ تو کیا خیال ہے جی آپ کا، وہ موت کتنی پیاری ہوگی کہ ہمیں اس حال میں موت آئے کہ ہمارا اللہ ہم سے محبت کرتا ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں میں اعلان کر دے کہ فرشتوں رحمتوں کے سارے دروازے کھول دو، یہ میرا پیارا بندہ آ رہا ہے۔ اعلان ہو جائے کون سا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اے نماز پڑھنے والی روح، مجھے بن دیکھے مجھ سے ڈرنے والی مطمئنہ روح، چل اپنے اللہ کی طرف اور اللہ کے پیار کی حقدار بن جا۔ تیری پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ تو اپنے رب پر راضی ہے اور تیرا رب تیرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں محبت سے آپ نے آمین کہنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ موت کی تلخیاں شروع ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نغمہ یا ایتھا النفس المطمئنہ اللہ سننے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، موضوع آج کا ہمارا یہ ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی دو خاص نشانیاں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ بھی ذرا مجھے بول کے بتا دیں کہ جس طرح کی محبت اللہ تعالیٰ کرتا ہے کوئی اس طرح کی محبت کر سکتا؟ اتنی اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابی میں نا تجھے قرآن سنانا چاہتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ابی امرنی ربی، مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اسمانی ربی، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر یہ بات کہی؟ آپ نے فرمایا ہاں ابی، اللہ تعالیٰ تیرے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ سارے صحابہ میں سے اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ میرے ابی کو قرآن سناؤ۔ حدیث شریف میں نے پڑھا ہے فجعل ابی یبکی، جب حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی زبان رسالت سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ انداز سنا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سورۃ البینہ سنائی۔ یعنی میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ آج وہی تو نہیں آتی، ہم میں سے کوئی کلیئر کٹ تو نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کا اللہ نے فرشتوں میں نام لیا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، مل کے بولیں اللہ بندوں کے نام بھی۔ ان پہاڑوں میں کوئی اتنا وزن نہیں ہے جتنا اللہ کے پیارے کا اللہ کے ہاں وزن ہوتا ہے۔ میں نے ایک حدیث شریف میں پڑھا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا قد ذرا چھوٹا تھا اور پنڈلیاں ان کی تھوڑی سی نا پتلی تھیں، یعنی قد و قامت کے لحاظ سے وہ اتنے ہلدی یا اتنے زیادہ صحت مند قد کاٹ والے نہیں تھے۔ وہ ایک دفعہ مسواک اتارنے کے لیے درخت کے اوپر چڑھے تو آپ کی جو پنڈلیاں تھیں نا وہ سخت ہوا کی طرف سے کبھی دائیں اور کبھی بائیں، یعنی وہ بالکل ایسے ہی ہل رہی تھیں جیسے کوئی ٹانی ہے، اور شاخیں ہلتی ہیں نا اسی طرح آپ کی پنڈلیاں کبھی دائیں جانب جاتی کبھی بائیں جانب جاتی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نا ان کا دبلا پتلا وجود اور ٹانگیں دے کر ہنسنا شروع کر دیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا مما تضحکون، بھئی کیوں ہنس رہے ہو؟ فرمایا یہ عبداللہ کی پنڈلیاں دیکھ کے ہنس رہے ہیں۔ فرمایا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر، ایسے اللہ پیار کرتا اپنے بعض بندوں میں سے۔ فرمایا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں اود پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ بھائی ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں جینا ہے۔ ان واقعات کو سن کر اپنے دل میں ایک تڑپ پیدا کیا کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسی محبت کرے، اللہ ہمارے بھی نام لے، ہم بھی اللہ کے ہاں اود پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں، ہم بھی ان لال اور ہیروں اور موتیوں سے زیادہ، گولڈ سے زیادہ اللہ کے ہاں زیادہ قیمتی اور نفیس ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا نا کہ ایک دیہاتی صحابی آتے تھے، کبھی وہ ساگ لے آتے، کبھی وہ ستو لے آتے، یعنی دیہات کی چیزیں لے آتے، اور جب وہ جانے لگتے تو رسول پاک علیہ السلام بھی اپنے صحابہ کو کہتے بھئی اس کو کھجوریں دے دو، جو تمہارے پاس ہے اس کو دے دو، صحابہ اس کو دے دیتے، بڑا پیار کرتے تھے نبی علیہ السلام، غرباء سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ رسول پاک علیہ السلام منڈی میں تشریف لے گئے، وہ اپنا سودا سلب بیچ رہے تھے، تو پیچھے سے آ کر نا میری طرف دیکھنا، رسول پاک علیہ السلام نے ایسے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے اور آپ نے فرمایا پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تو وہ پہچان تو گئے تھے لیکن انہوں نے اپنی کمر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کے ساتھ ملانی شروع کر دی۔ تو خیر آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کو مجھ سے خریدے گا؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا جی میں ایک پینڈو بندہ ہوں، بدو ہوں، دیہاتی ہوں، میری کیا قدر و قیمت ہے۔ دیکھو اللہ اپنے بعض بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا داروں کی نظروں میں تو ہلکا ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہت زیادہ قیمتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی محبت کے انداز بڑے نرالے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں محبت سے آمین کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے تیسے ہیں تیرے توحید پرست بندے ہیں، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ وہ ایک دعا بھی ہے نا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور اللہ پتہ کیسے محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بخاری شریف کی روایت سناتا ہوں، ذرا توجہ دیں مجھے تھوڑی سی۔ جب انسان کا باطن پاک صاف ہوتا ہے، اور جو میں دو نشانیاں آپ کو بھی بتلانے لگا ہوں نا تھوڑی دیر کے بعد، جس بندے میں یہ پوری کی پوری ہوتی ہے نا، اللہ پھر اس سے پتہ کیسے محبت کرتا ہے۔ نادا جبریل، اللہ سیدنا سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں جبریل اے فلاں بندہ حائل چ اے بندہ ہے تے میں رب نہ اس بندے نال پیار بڑا کرنا، تے جبریل میں تانوں بھی حکم دینا کہ میرے اس بندے نال پیار کرو۔ فرمایا پھر اللہ بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جبریل بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور پھر حضرت جبریل آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ حائل میں یہ اس کا نام ہے، اس کردار کی وجہ سے اللہ بھی اسے محبت کرتا ہے، میں بھی اسے محبت کرتا ہوں، فلکی فرشتوں تم بھی اس بندے کے ساتھ پیار کیا کرو۔ فرمایا پھر سارے آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اللہ محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ نا ضمناً چند باتیں یاد آ گئی ہیں تو میں نے آپ سے کر دی ہیں، چونکہ اصل میں موضوع پورا یہ ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی کتنی نشانیاں؟ دو۔ یہ دو اپنے اندر آپ نشانیاں ٹٹولتے رہیں، چیک کرتے رہیں، یہ جس قدر زیادہ آپ میں بڑھتی جائیں گی اس قدر زیادہ آپ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اب آئیے میں سب سے پہلی اہم نشانی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے نا، اللہ کا جو خاص بندہ ہوتا ہے، توجہ رکھنا، اس کی سب سے پہلے نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ چھیننے والا نہیں ہوتا، وہ لوٹنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ لٹانے والا ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کو نوازنے والا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو نا اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ پیار کرے اور آپ مجھے کہیں نا شیخ صاحب آپ اتنا لمبا سفر کر کے ہیں، میرا پورا موڈ ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے اور خاص محبت کرے، تو پھر میرے پیارے بھائیوں اپنے اندر جذبہ ایثار پیدا کرو۔ لالچی بندہ، ادھر دیکھنا، مفاد کی وجہ سے ہیلو ہائی کرنے والا بندہ، بخیل بندہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے بھی تہجد پڑھتا رہے نا، اللہ پاک اس کو اپنی محبت کے خزانے نہیں دیتا۔ اس بندے کے لیے اللہ اپنی محبت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے جس بندے کے دل میں جذبہ ایثار ہے۔
جو خود محروم رہ کے گزارا کر لیتا ہے لیکن اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کے بندوں کا بھلا کرتا ہے۔ اچھا آپ مجھے کہیں کہ شیخ صاحب آج آپ نے یہ موضوع کیوں شروع کر دیا ہے؟ اللہ جانتا ہے میرے پاکستان میں ایسے ایسے دل خراش واقعات ہیں کہ وہ باپ جو ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے اثار کرتا رہتا ہے، واللہ العظیم جب بچوں کی نمک حرامی کی ہم داستان سنتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ساری زندگی پردیس کاٹنے والے باپ سے یہ اولاد جو رویہ کرتی ہے، اہل خانہ جو رویہ رکھتے ہیں، واللہ العظیم جس نے دھوپوں میں سردیوں میں پردیس کاٹ کر اپنا سب کچھ اولاد کو دیا ہوتا ہے، جب وہ بھی احسان فراموش نکلتی ہے پھر اللہ کا عرش بھی کانپتا ہے۔ ہمارے ایثار سے ہماری والدہ محروم ہے۔ حاجی صاحب میرے پاکستان میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اس نے اپنی ماں کے لیے یورپ چلا گیا، امریکہ چلا گیا، سعودیہ آ گیا، وڈیری ماں گھر میں اکیلی تھی۔ اب وہ کیا کرتی ہے؟ لوگوں کے گھروں میں سوتی ہے اور لوگوں کے گھروں میں جا کے صفائی کرتی ہے۔ بڑے تھوڑے نوجوان ایسے ہیں کہ ان کو بڑے بڑے اچھے جاب کے مواقع ملے، بڑی آفرز ہوئیں، بڑے بڑے ویزے ملے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ضعیف ماں میرے گھر میں ہے، میری ماں کو ناشتہ کون کرائے گا؟ میرے والدین کی دعائی کا اہتمام کون کرے گا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو سوشل میڈیا کی پیداوار ہے نا ہماری نسل، واللہ ان کی آنکھوں میں حیا نہیں رہ گیا، ماں باپ کے بارے میں کوئی اثار نہیں رہ گیا۔ اتنے شرمناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ میری ایک تلخ حقیقت سنا، واللہ العظیم اتنے شرمناک دور سے گزر رہے ہیں کہ آپ اس دور کی شرمناکی کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ہم جن کے بیٹے ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، وہ تو کتوں کے لیے اثار کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو سیر و علام نبلا حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، اور حضرت مصعب بن زبیر یہ کبار تابعین میں سے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرعی زمین کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک باغ کے پاس ایک کالے رنگ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب اس کے پاس سے گزرے انہوں نے عجیب دیکھا کہ اس کے پاس تھوڑی سی خشک روٹی ہے، ایک لقمہ وہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ وہ کتے کو کھلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو، کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں مصعب بن زبیر، یہ تابعی ہیں، میں ان کا غلام ہوں، تو یہ ان کا باغ ہے اور میں یہاں ان کے باغ کی راکھی کرتا ہوں۔ تو کہنے لگے ایک لقمہ تو خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ کتے کو کھلاتا ہے۔ اب جو اس نے جواب دیا نا کالے رنگ کے غلام نے، میں جواب آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا جی جب میں نے کھانا شروع کیا تو یہ جاندار، گرچہ کتا ہے لیکن جاندار تو ہے نا، جب میں کھا رہا تھا تو یہ بھوک پیاس کی طرف نا ٹک ٹکی باندھ کر میری طرف دیکھ رہا تھا، تو جاندار مجھے دیکھ رہا ہو اور میں اکیلا کھاتا رہوں، مجھے شرم آتی تھی، لہذا ایک لقمہ میں کھاتا ہوں اور ایک لقمہ میں اس کتے کو کھلاتا ہوں۔ ہمارے ہاں پھل ضائع ہو جاتے ہیں، ادھر دیکھیں چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، سکے بھائی کو نہیں دیتے، سکی بہن کو نہیں دیتے، ہمسائے کو نہیں دیتے۔ واللہ میں نے ایسے بخیل، کنجوس، مکھی چوس اور جوڑنے والے یحسب ان مالہ اخلدہ ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پورے وجود میں بخیلی بھری ہوئی ہے۔ تو حضرت کہنے لگے اچھا تو مصعب بن زبیر کا غلام ہے؟ خیر وہ مدینے میں گئے، اس غلام کو خریدا، باغ کو خریدا، واقعہ لمبا ہے۔ تو حضرت نے ایسے کہا کہ میں نے تجھے نا مصعب بن زبیر سے خرید بھی لیا ہے اور باغ بھی میں نے خرید لیا ہے، آج کے بعد میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا اور اس سارے باغ کا میں نے تجھے مالک بھی بنا دیا۔ تو واقعہ کو کلوز کرتا ہوں، جب اتنی بات سنی تو وہ کالے رنگ کا غلام پتہ کیا کہنے لگا رضا صاحب اگرچہ آپ نے مجھے یہ آزاد کر کے باغ کا مالک بنا دیا ہے لیکن گواہ ہو جاؤ کہ یہ سارے کا سارا باغ میں نے غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے یہ باغ کا رکھا غلام کالے رنگ کا کسی یونیورسٹی کا پڑھا بھی نہیں، یہ تو ہم سے بھی زیادہ سخی نکلا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں میں 100 باتوں کی ایک بات آپ کو آج بتلانے لگا ہوں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں نا بس پیسہ پیسہ پیسہ، ریال، چھوٹے بڑے کا کوئی حیا نہیں رہ گیا، نماز کا کوئی اہتمام نہیں رہ گیا، وہ ادب و احترام والی رکھ رکھاؤ والی کوئی باتیں نہیں رہ گئی۔ بھائیوں ہم چھیننے والے نہیں ہیں،
میرے بھائیوں ہم لوٹنے والے نہیں ہیں. جب سے لوٹنے کا ذہن بن گیا ہے, گیڑا بازی کا ذہن بن گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے زندگی کا سکون ہی ختم کر دیا ہے. بھئی ہم چھیننے والے نہیں ہیں, ہم نوازنے والے ہیں. ہم لوٹنے والے نہیں ہیں, ہم اللہ کے بندوں پر لٹانے والے ہیں. یہ جو میں نے آیت پڑھی, آپ نے کتنی دفعہ واقعہ سنا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا جو بندہ اِثار کرتا ہے, نفس کی بخیلی اور تنگی سے بچ جاتا ہے, اللہ فرماتے ہیں میں دونوں جہانوں میں اسے کامیاب کر دیتا ہوں. وہ پتہ نہیں غریب سے ابھی تھا, بچوں کا کھانا رکھ دیا. مدینہ شہر تھا, کوئی کیمرہ نہیں تھا, کوئی لالٹین نہیں تھی, کوئی روشنی نہیں تھی, لیکن دیکھیں اس کٹیا میں اللہ نے محبت کے کیمرے کیسے فٹ کیے ہیں. جو اثار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, کسی کو کھلا کے خوش ہوتے ہیں, کسی کو سیٹ دے کے خوش ہوتے ہیں, کسی کو عزت دے کے خوش ہوتے ہیں, کسی کو اچھا پہنا کے خوش ہوتے ہیں. اللہ نے ان پر محبتوں کے کیمرے کیسے فٹ کیے ہوتے ہیں. اب اس کٹیا میں اس غریب کو کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ مہمان نوازی میں تو نے جس طرح اثار کیا ہے نا, اللہ پاک نے تیری مہمان نوازی کو قرآن بنا کر مجھ پہ نازل کر دیا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خزانے آئے, درہم و دینار آئے, اناج غلہ آیا, سارا کچھ افطاری سے پہلے پہلے تقسیم کر دیا. تو غالباً ان کی خادمہ کہنے لگی کہ بی بی آپ افطاری کے لیے کچھ رکھ لیتے. فرمانے لگے کوئی بات نہیں, ہم انشاءاللہ پانی سے افطاری کر لیں گے. تو میرے پیارے بھائیوں, پہلی بات میں نے مکمل کر لی ہے, کیونکہ ہم میں سے ہر مسلمان بھائی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے پیار کرے, میرا اللہ مجھ سے محبت کرے. اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف جانے والا پہلا رستہ کان کھول کے سن لیں, یہ ایثار ہے. خرچ کرنے والے بنے, لٹانے والے بنے, نوازنے والے بنے, اور کم از کم ان لوگوں کے لیے تو اثار کریں جنہوں نے آپ کو پالا ہے, جوان کیا ہے, جو آپ کے بڑے بھائی ہیں, جو آپ کے رشتہ دار ہیں, جو آپ کے اساتذہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب رحمان مجھے اور آپ کو ایثار والی زندگی نصیب فرمائے. اور ایثار وہی بندہ کرتا ہے جس کا آخرت پر بڑا یقین ہوتا ہے کہ آگے مجھے ملنے والا ہے. ایثار کی توفیق ہر بندے کو نہیں ملتی, اسے ہی ملتی ہے جس سے اللہ شدید محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور بھائی جوڑنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا. اپنی بہنوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے, بھائیوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے, دوستوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے. جان جاتی ہے کسی کی دعائی کا اہتمام کرتے ہوئے, جان جاتی ہے کسی کو پہناتے ہوئے, جان جاتی ہے کسی کو کھلاتے ہوئے. اور بھائی کہیں کو پیسے دینے کا وقت آ جائے نا, ادھر دیکھو میں نے دیکھا کئی لوگ یہ بڑی چال بازی سمجھتے ہیں کہ کتنے پیسے مینوں نہ دینے پہ جان, یعنی وہ اپنے سے ٹال کر کسی دوسرے کو آگے کر کے کہ یہ پیسے دے دے, وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑی ہیرا پھیری چال بازی کر کے اس کو پھنسا دیا ہے. اور بھائی تو نے اپنے دامن میں آئی ہوئی نیکی کو ضائع کر لیا ہے. اگر اللہ نے موقع دیا ہے کھلا دے. کھلانے والوں کی اللہ تبارک و تعالی کبھی نہیں کمر لگنے دیتا, کبھی نہیں اللہ ان کو گرنے دیتا. اور اس وقت معاشرے میں جتنی بد سکونی ہے, افراتفری ہے, اس کی وجہ یہی لالچ ہے, اس کی وجہ یہی بخل ہے, بخیلی ہے. اور ہمارے ہاں آپ نے انڈیا میں بھی دیکھا ہوگا, بنگلہ دیش میں بھی دیکھا ہوگا, پاکستان میں بھی. حاجی صاحب میں نے ان کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے, یقین کریں کروڑوں روپے کا بینک بیلنس چھوڑ کے مر گیا ہے. یہ درجنوں موٹر سائیکلیں لے کے دے سکتا تھا, درجنوں فریجیں لے کر دے سکتا تھا, درجنوں یتیم بچوں کی کفالت کر سکتا تھا, کروڑوں جوڑ کے مر گیا ہے. اس کو ایک آنا بھی اللہ کی راہ میں دینے کی توفیق نہیں ہوئی. کیا فائدہ وہ کروڑوں جو چھوڑ کے مر گیا اور پیچھے بچے وراثت پہ لڑ لڑ کے مر جائیں گے, تو ایک مرلے کی مسجد نہیں بنا سکا. تو میں میرے پیارے بھائیوں آج آپ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ اپنے رزق حلال میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے رکھیں, بلکہ ایثار کا جذبہ رکھیں. اللہ کی خوشنودی کے لیے خود محروم رہ کر دوسرے کو نوازنے کا بھی موقع مل جائے وہ بھی نہ ضائع کریں.
چلے محبت سے آمین کہیں. میں آپ کو دوسری بات بتا کر پھر بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنے والی زندگی نصیب فرما. اللہ ہمیں دوسروں کو کھلا کر خوش ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما. یہ جو چھینا جھپٹی ہے، چال بازیاں ہیں، گیڑے بازی ہے، اور ایسے ایسے آن لائن فراڈ چل نکلے ہیں، اللہ جانتا ہے. اور یہ جو رشوت خوری کے معاملے ہیں، بیٹا ادھر دیکھ، یہ بربادی ہے اور بیٹا رل جائے گا. کسی نے طریقے سے تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھنا. یہ جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے لوگ، بڑی بری حالتیں ان کی ہو جاتی ہیں. حرام خور بندے، بخیل بندے میں نے بڑے برے طریقے سے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھے ہیں. اور جو اشار کرنے والے ہوتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو آج کے خطبے کا ہمارا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی دو خاص نشانیاں. پہلی نشانی میں نے آپ کو بتا دی ہے، لٹانے والے بنے، جوڑتے جانا جوڑتے جانا. یہ بے دینوں کا کام ہے، یہ دنیا کے پتروں کا کام ہے جنہوں نے آخرت کو بلندیاں لینی ہیں، اللہ کی جنت کے درجات لینے ہیں. وہ نہیں ایسے کام کرتے. مجھے بتائیں، ایک ذاتی گھر میں بھائی آپ رہتے ہو، ایک تو نے پلاٹ بھی لے لیا ہے، اب پلاٹ پہ کیا کرنا ہے تو نے مجھے بتا. شیطان نے کیسے تیری مت مار دی ہے. جو تیرے بچے ہوں گے، پوتے دوتے ہوں گے، کیا ان کا رب زندہ نہیں ہوگا؟ کیا اللہ ان کو ان کا نصیب نہیں دے گا؟ تو میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دیتا ہوں، مدارس پہ خرچ کریں اور علماء پہ خرچ کریں اور اپنے دوست و احباب پہ خرچ کریں اور اشار کرنے والے بنیں. اللہ آپ سے بڑی محبت کرے گا، کئی گنا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اور دوسری بات، پہلی بات ہے اشار، اور دوسری نشانی بھی اسی وزن پر ہے، وہ بھی الف سے شروع ہوتی ہے. جیسے اشار الف ہے اور آخر میں را ہے، اس کے شروع میں بھی الف ہے اور آخر میں را ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرے، ایک تو اشار کرتے رہیں، اور دوسرا کرنے والا کام یہ ہے استغفار کرتے رہیں. جو بندہ استغفار کرتا ہے نا، استغفار کا معنی ہوتا ہے استغفر یستغفر. استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں. بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم ایسے بندے کو عذاب نہیں دیتے جو ہم سے معافیاں مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہمیں محفوظ فرمائے. قریش مکہ پتہ کیا کہتے تھے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو کہ اگر تو سچا ہے نا تو اللہ کو کہے کہ پتھروں کی بارش کر دے. تو اللہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ میرے حبیب میں ان پر پتھروں کی بارش کیسے نازل کروں؟ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. یہ معافیاں تو مجھ سے مانگتے ہیں نا. اللہ رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، اللہ خیر کے دروازے کھولتا ہے. یعنی اگر میں یہ موضوع بیان کروں تو میں فجر تک بیان کرتا رہوں. استغفار کی بڑی برکت ہے، گناہ چھوڑ کے معافی مانگنا. تو اشار کرنے والے بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، استغفار کرنے والے بندے سے اللہ پیار کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ نیکی کون سی کی ہے، آپ مجھ سے سوال کریں تو اس کا جواب میرے پاس پتہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی میں سب سے زیادہ نیکی یہ استغفار والی کی ہے. شیخ صاحب ایک مجلس میں نبی علیہ السلام 100 دفعہ بھی کبھی کبھی کہہ دیتے تھے، 70 دفعہ کہہ دیتے تھے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. حالانکہ رسول پاک علیہ السلام کے معصوم دل پر کبھی گناہ کا خیال تک بھی نہیں آیا تھا. نماز سے سلام پھیر کے کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ، ہر نیکی کے بعد یا اللہ معاف کر دے. تو میرے پیارے بھائیوں، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں، نیکی کر کے کبھی استکبار نہیں کرنا، اثار کر کے کبھی استکبار نہیں کرنا، پیسہ آ جائے کبھی استکبار نہیں کرنا. استکبار کا معنی ہوتا ہے تکبر کرنا، گمنڈ کرنا، اور اندر سے یہ سمجھنا شروع کر دینا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، میرا بھی کوئی قد کاٹ ہے. تو جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے بعد، نماز کے بعد، روزے کے بعد ایثار اور استغفار دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبتوں کے سب خزانے اسے عطا فرما دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کے پاس آئے
اور آ کر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جی مجھے آپ کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں کہ میں نماز میں بھی پڑھ لیا کروں اور گھر میں بھی بیٹھا بیٹھا پڑھ لیا کروں۔ علمنی دعان، کوئی ایسی دعا سکھا دے جو نماز میں پڑھ لوں اور گھر میں پڑھ لیا کروں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے ابوبکر صدیق پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اب دیکھیں رسول پاک علیہ السلام سیدنا صدیق جیسے اپنے بے مثال صحابی کو جو درجہ صدیقیت پر ہیں ان کو بھی استغفار دے رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ نے کہا تھا نا رضی اللہ تعالی عنہ، جب لیلۃ القدر پالوں تو کیا کو فرمایا انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو میرے پیارے بھائیوں یقین کریں اگر آپ میں استغفار ہے نا، سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے پیارے۔ اور اگر گفتگو میں بگاڑ ہے نا، یہ فوش یاد، فوش مذاق یا جوت بازی یا یاوا گوئی، فضول سیاست پہ زبان کھولنا، ادھر دیکھو ایسی باتیں کرتے جانا جن کا توق ہی کوئی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں، میری زندگی کا وہ چیپٹر ہی نہیں ہے، موضوع ہی نہیں ہے، یہ ہے بربادی۔ اگر اس کی جگہ پہ استغفار آ جائے۔ ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، صوفی محمد عبداللہ مامو کانجن والے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دین کا بڑا کام کیا۔ تو ان کے پاس چند لوگ گئے اور جا کر کہنے لگے کہ صوفی صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت بڑا دین کا کام کیا، یہ بھی کام کیا، یہ بھی کام کیا۔ جب وہ ایسے تعریفیں کر رہے تھے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور چیخ مار کر کہنے لگے اپنی زبانیں بند کر لو، عبداللہ نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا اللہ نے کیا ہے، میں عبداللہ نے صرف گناہ ہی کیے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرے گناہ معاف کر۔ بھائیو یہ میرا جملہ سونے کے پانی سے لکھنا، اعلیٰ درجے کے تہجد گزار بنو، اعلیٰ درجہ کے سخی بنو، اعلیٰ درجہ کے بااخلاق بنو، اعلیٰ درجہ کے مہمان نواز بنو، اور کئی کوئی نکر میں بیٹھ کر نا، تنہائی میں بیٹھ کر یہی کہا کرو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ میں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے آپ نے مجھ سے کروایا ہے، میں نے گناہ ہی کیے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اگر بھائیوں نیکی کر کے کسی کے دل میں عجب پیدا ہو جائے، گمنڈ پیدا ہو جائے، جس طرح بخیلی بندے کو برباد، یہ دو بنیادی خرابیاں ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں، لالچ، بخیلی، اور استغفار کی جگہ پہ فضولیات بکتے رہنا، آوارگی والی باتیں کرتے رہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایثار والی زندگی نصیب فرمائے، استغفار والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ سے معافی مانگنا۔ تو استغفار کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے نا، وہ زنا چھوڑ کے معافی مانگے، سود کھاتا ہے تو سود چھوڑ کے معافی مانگے، اگر وہ رشوت لیتا ہے تو رشوت چھوڑ کے ایک بندہ چوری چکاری بھی کرتا ہے، بددیانتی بھی کرتا ہے، ٹھگی بھی کرتا ہے اور کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ استغفار نہیں کرتا، استغفر اللہ وہ تو اللہ سے مذاق کرتا ہے۔ استغفار وہ ہے کہ بندہ گناہ چھوڑ کے کرے۔ تو جس بندے میں یہ دو خوبیاں ہیں اس پرفتن دور میں، کہ انسانیت کا درد ہے، انسانیت کی محبت ہے، وہ یہی سوچتا رہتا ہے یار فلاڑیاں دے گھر فریج نہیں، انشاءاللہ اللہ مینوں توفیق دے تو میں انہاں نوں فریج لے کے دینی، فلاں دا بچہ حافظ نیک ہے کو موٹر سائیکل نہیں، اللہ مجھے توفیق دے میں نے موٹر سائیکل لے کے دینی، اپنی موٹر سائیکل دے دیتا ہے۔ فلاں کے پاس مکان نہیں ہے، میں نے انشاءاللہ اس بیوہ عورت کو میں نے پلاٹ لے کے دینا ہے، اپنا پلاٹ دے دیتا ہے۔ یہ کام تو ذرا مشکل ہے، لیکن اس کے نتیجے میں پھر اللہ اپنی محبتوں کے تاج اس بندے کے سر میں رکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ اور یہ جو دو نشانیاں ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھیننے والا نہیں، لوٹنے والا نہیں، لٹانے والا اور نوازنے والا بنائے۔ ہم چھیننے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو نوازنے کے لیے آئے تھے۔ پتہ نہیں یہ چور ڈکیٹ کہاں سے آ گئے۔ میں کسی وقت سوچتا ہوں کہ چور بھی مسلمان ہوتے ہیں، ڈکیٹ بھی مسلمانوں میں ہوتے ہیں۔ مسلمان اور ڈکیتی، مسلمان اور مل سے چوری کرنا، کسی کے کمرے سے چوری کرنا، کسی کا موبائل چرانا، ایمان ہو اور چوری ہو، ایمان ہو اور ڈکیتی ہو، ایمان ہو اور بندہ بہنوں کو نوازنے کی بجائے بہنوں کے حصوں پر وہ قابض ہو کر بیٹھ جائے،
یہ تو بڑی بدترین زندگی ہے، دورہ جاہلیت والی زندگی ہے۔ جو کوئی سنا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی دو خاص نشانیاں آپ کو بتائی ہیں، ایثار اور استغفار۔ آپ نے شرمانا نہیں ہے، جتنے ہیں نا سارا ذرا مل کے بولیں کتنی نشانیاں بتائی ہیں؟ کون کون سی؟ یہ میں نے آپ کو نا پوری زندگی کا نصاب دے دیا ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی بندہ کہے نا شیخ صاحب میں کسی جامعہ میں نہیں پڑھا اور میں کوئی اتنا پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، بدھے کچھ آپ بتا دیں کہ بس اللہ مجھے بھاگ لگا دے اور میرے لیے بس رستے سارے کھل جائیں، ایثار کرنے والے بن جاؤ، اپنے اپنے دائرے میں رہ کر۔ ایثار کرنے کے لیے وہ کروڑوں پتی ہونا ضروری نہیں، اور بڑے بولنا بولیا کریں اپنی زبان سے، جتنا اللہ زیادہ نوازے اتنا استغفار زیادہ کر دیں۔ اللہ کے پیارے بندوں میں جو سب سے قیمتی راز الحمدللہ ہم نے دین سے پڑھا ہے نا، جیسے جیسے وہ اللہ کے پیارے بنتے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ استغفار زیادہ کرتے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو دو استغفار بتا دیتا ہوں، یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ ترمذی شریف میں وظیفہ آتا ہے، ایک دفعہ پھر سن لو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب۔ یہ آپ پڑھتے رہیں، دیکھیں پھر اللہ کیسے رستے کھولتا۔ اللہ اپنی محبت بھی دے گا، دولت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، سکینت بھی دے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کو جنت بھی دے گا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دوسرا وظیفہ سن لیں، یہ صبح و شام کم از کم ایک دفعہ پڑھا کر۔ یہ جو وظیفہ ہے نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ آپ نے چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے بڑی کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ نے پڑھنے کی کوشش کرنی۔ اور یہ جو وظیفہ ہے نا سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار آپ یاد کر لیں، انشاءاللہ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی برکتیں اور کتنی رحمتیں عطا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گمنڈ والے، جاہلانہ، تکبر والے، فضول بولوں سے بچا کر اللہ پاک ہمیں استغفار کے بول بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کما کر اپنے بندوں کو نوازنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مملکہ سعودیہ عربیہ، اللہ پاک اس کو مزید غلبہ نصیب فرما، اور اللہ پاک اس کو مزید دین کا گہوارہ بنا۔ آپ جو بھائی یہاں تشریف فرما ہے، اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ میں سے جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ یہاں سے میں نے خطبے کا آغاز کیا تھا، اب بھی میں آخر میں یہی دعا کرتا ہوں، یہ بڑی دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ تعالیٰ حق حلال سے ضرورتیں پوری فرما، اور اپنے درجنوں نہیں سینکڑوں نہیں، ادھر دیکھو ہزاروں بندوں کے اللہ تعالیٰ کام آنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا جنازہ اٹھے ہماری روح قبض ہو تو آسمانوں میں اعلان ہو جائے، فرشتوں رحمتوں کے دروازے کھول دو، آج اس بندے کی روح آ رہی ہے کہ جس بندے سے میں بڑا پیار کرتا تھا۔ یا لوگ یقین کریں مر گئے، بڑی بڑی گندی موت مر گئے، نافرمانی کی موت مر گئے، سودی معاملات میں مر گئے۔ میں نے بڑے بڑے بھائی صاحب نوجوان دیکھے، اللہ کی قسم شرابیں پیتے مر گئے، زنا کرتے مر گئے، کیا لے گئے دنیا سے بیٹا، چوری چکاری کرتے مر گئے۔ بیٹا یہ ٹھگی کرنا بھی کسی مسلمان کا کام ہے؟ بس یہ دعا کریں جب موت آئے تو ہمارا اللہ ہم سے پیار کرتا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کے خزانے نصیب فرما، اور آج کا خطبہ جمعۃ المبارکہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا۔ جان جاتی ہے کسی کو پہناتے ہوئے، جان جاتی ہے کسی کو کھلاتے ہوئے، اور بھائی کہیں کو پیسے دینے کا وقت آ جائے نا، ادھر دیکھو میں نے دیکھا ہے کئی لوگ یہ بڑی چال بازی سمجھتے ہیں کہ کتے پیسے مینوں نہ دینے پہ جان،
یعنی وہ اپنے سے ٹال کر کسی دوسرے کو آگے کر کے کہ یہ پیسے دے دے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑی ہیرا پھیری چال بازی کر کے اس کو پھنسا دیا ہے۔ اور بھائی تو نے اپنے دامن میں آئی ہوئی نیکی کو ضائع کر لیا ہے۔ اگر اللہ نے موقع دیا ہے کھلا دے۔ کھلانے والوں کی اللہ تبارک و تعالی کبھی نہیں کمر لگنے دیتا، کبھی نہیں اللہ ان کو گرنے دیتا۔ اور اس وقت معاشرے میں جتنی بد سکونی ہے، افراتفری ہے، اس کی وجہ یہی لالچ ہے، اس کی وجہ یہی بخل ہے، بخیلی ہے۔ اور ہمارے ہاں آپ نے انڈیا میں بھی دیکھا ہوگا، بنگلہ دیش میں بھی دیکھا ہوگا، پاکستان میں بھی۔ حاجی صاحب میں نے ان کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، یقین کریں کروڑوں روپے کا بینک بیلنس چھوڑ کے مر گیا ہے۔ یہ درجنوں موٹر سائیکلیں لے کے دے سکتا تھا، درجنوں فریجیں لے کر دے سکتا تھا، درجنوں یتیم بچوں کی کفالت کر سکتا تھا، کروڑوں جوڑ کے مر گیا ہے۔ اس کو ایک آنا بھی اللہ کی راہ میں دینے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کیا فائدہ وہ کروڑوں جو چھوڑ کے مر گیا اور پیچھے بچے وراثت پہ لڑ لڑ کے مر جائیں گے، تو ایک مرلے کی مسجد نہیں بنا سکا۔ تو میں میرے پیارے بھائیوں آج آپ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں